إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، آج شادی اور نکاح کا موسم چل رہا ہے، تو اس مناسبت سے نکاح اور نکاح کے بعد جتنی چیزیں انسان کو پیش آتی ہے اس کے متعلق شریعت نے ہماری کیا رہبری فرمائی ہے، اس کو الگ الگ مجلس میں الگ الگ عنوان سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. جب احادیث میں حدیث کی کتابوں میں کتاب النکاح شروع ہوتا ہے تو کئی صفحات تک نکاح کا بیان چلتا رہتا ہے. جب فقہ کی کتاب میں مسئلے مسائل میں جب کتاب النکاح شروع ہوتا ہے تو کئی صفحات پر چلتا رہتا ہے. علماء کرام نے مستقل بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہے کہ شادی سے پہلے کے مرحلے، منگنی کا، نکاح کے وقت کا مسئلہ، مہر کا مسئلہ، میاں بیوی کے حقوق، ایک بہت لمبا موضوع ہے. مجھے ان موضوع میں سے نکاح کے اندر سے ایک جو رشتہ کہ انسان لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی رشتے نہیں ملتے ہیں، کہ وہ رشتے صحیح نہ ملنے کی وجوہات کیا ہے. علماء کرام نے اس موضوع کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ لڑکا نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی، پھر بھی دونوں کے رشتے تک نہیں ہوتے، تو کبھی تو اس کی کوتاہی لڑکے والے کی طرف سے پائی جاتی ہے، کبھی اس کی کوتاہی لڑکیوں والوں کی طرف سے بھی پائی جاتی ہے. کہ لڑکے والے، ایک لڑکے کے گھر والے یہ کہتے رہتے ہم تو ایسی دلہن لائیں گے، ایسی بہو لائیں گے پورے محلے میں کسی کے نہیں ہوگی. لڑکے کے سامنے ماں باپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ایسی لائیں گے ویسی لائیں گے، حالانکہ لڑکا ایسا ویسا نہیں ہے کہ اس کو ایسی ملے، جو بھی مل جائے وہی غنیمت ہے. لڑکا تو ایسا ہے، لیکن ماں باپ جو گھر کا جو ماحول بناتے ہیں کہ ایسے لائیں گے ویسے لائیں گے، تو لڑکا بھی اپنا آپ کو شہزادہ سمجھتا ہے، ہاں مجھے بھی ایسی ہوگی تو ہی میں شادی کروں گا. اب ایک جگہ دیکھنے گئے، دو جگہ دیکھ گئے، 3 4 10 وہی لڑکیاں دیکھ لیتا، لیکن جو ذہن، جو دل و دماغ جو بنائے کہ ایسی چاہیے اتنی خوبصورت، تو وہ نہیں مل پاتی ہے، تو اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، زیادہ عمر ہو جاتی ہے. کبھی یہ کوتاہی لڑکیوں کی طرف سے بھی پائی جاتی ہے کہ لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئی، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، حسینہ ہے، جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں جس سے شادی کروں وہ بھی میرے جیسا حسین ہو، جمیل ہو، وہ بڑا پیسے والا ہو، مالدار ہو، محلے میں کسی کا ایسا نہ ہو. وہ رشتے آتے ہیں، لیکن وہ جو اپنی سوچ بنا کر رکھتی ہے مجھے اس لیول کا ملنا چاہیے، اس لیول کے رشتے نہیں مل پاتے ہیں. تو لڑکی تو بڑی خوبصورت، پورے محلے میں اس جیسی کوئی نہیں، لیکن لڑکی کو اپنی من پسند رشتہ نہیں ملتا ہے، تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، نہ لڑکی کرتی ہے نہ ماں باپ کرتے ہیں، تو وہی لڑکی کی عمر بڑھتے بڑھتے 25 26 27 30 تک پہنچ جاتی ہے. اب جو پہلے ملتا والا تھا وہ بھی اب اس عمر کو نہیں مل پاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان جلدی کرنا چاہیے، کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کو پڑھنے میں تاخیر نہ کرے، نماز ذمے میں قرض ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں بھی تاخیر نہ کرے، جلدی سے ادا کر لے. قرض ذمہ ہے تو قرض کو جلدی سے ادا کرنے کی کوشش کرے.
جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو جلدی سے اچھا رشتہ ملا کر ان کی شادی کر دی جائے۔ تو اس طرح سے دونوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی لڑکوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کی طرف سے، اور کبھی ایک رشتہ نہ ملنے کی ایک وجہ کبھی یہ بھی ہوتی ہے لڑکی کی طرف سے کہ لڑکا بھائی بہن ہے اور دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، سال 2 سال کا فرق ہے کہ بھائی 2 سال بڑا ہے، بہن 2 سال چھوٹی ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بہن جو 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال کی ہو گئی تو گھر والے لڑکی پر فوکس کرتے ہیں۔ جب تک لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا، حالانکہ بڑا لڑکا ہے لیکن جب تک لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی تب تک لڑکی کا رشتہ نہیں کرتے۔ اور اب لڑکی کی عمر 21 سال 22 سال کی ہو گئی، لڑکا 24 سال کا ہو گیا۔ اب لڑکی کا رشتہ 21 سال میں ہوا بھی تو پھر 22 میں اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد لڑکے کی رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو تب جا کے لڑکی کی عمر 25 سے زیادہ ہو جاتی۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں لیکن ہمارے یہاں کم ہے، لیکن ہمارے باہر کیونکہ ہمارے شادی بیاہ میں اتنے رواجات بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پر نہیں ہیں جتنے گجرات کے باہر ہیں۔ ہم یہاں جو کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ کوئی پابندی نہیں، نہ لڑکیوں والوں کی طرف سے کوئی پابندی ہوتی کہ تمہیں اتنا کرنا ہی ہوگا، نہ لڑکے والوں کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک خرچ کرتا ہے۔ لیکن گجرات کے باہر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ بہار کا علاقہ، بنگال کا علاقہ، حیدرآباد کا علاقہ، کہ وہاں کی شادی کے خراجات کو جب دیکھیں تو ہماری عقل حیران ہو، اتنا زیادہ وہ لوگ شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوگی تو بڑے بھائی کی بھی بہن کی شادی نہیں تو بھائی کی شادی نہیں۔ اب ایک بہن کی شادی کرنے کے لیے وہاں نارمل انسان بھی 25 سے 30 لاکھ کا اس کو خرچہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی زمینوں کو بیچتا ہے۔ ایک نارمل انسان بھی وہاں شادی میں حیدرآباد کے علاقے میں کم سے کم 4 سے 5 ویرائٹیاں ہوتی ہیں۔ بہار بنگال کے علاقے جس کو ہم غریب علاقے سمجھتے ہیں وہاں بھی کھانے میں 4-5 قسم کی ویرائٹیاں ہوتی ہیں کہ نارمل انسان اتنا زیادہ شادی بیاہ میں خرچہ ہے۔ اب لڑکی کی شادی میں 25-30 لاکھ خرچہ کر دیا، سب کچھ جو پوری زندگی جتنا کمایا تھا سب کچھ اس میں لگا دیا، اور زمین بھی بیچنی پڑی وہ بھی کر دیا۔ اب لڑکی کی باری کب آئے گی تو لڑکی کی پھر 4-5 سال کے بعد باری آئے گی، اب تو لڑکی کی عمر پھر 28-30 سال کی ہو گئی۔ تو یہ بھی رشتہ نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بھائی بہن لڑکا لڑکی دونوں ہی رشتے کے نکاح کے قابل ہے، دونوں میں سے جس کا رشتہ مل جائے اس کا رشتہ کر کے شادی کر دی جائے۔ دونوں نکاح کے قابل ہے، دونوں رشتے کے قابل ہے، تو دونوں میں سے جس کا مل جائے تو اس کے اب یہاں لڑکی کے نہ کرنے کی وجہ سے لڑکا اٹکا ہوا، وہ لڑکا جس سے کرے گا وہ لڑکی بھی اس کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہے۔ تو رشتے نہ ملنے کی وجہ سے کہ یہ بھی بات ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح کا معاملے پیش آتے ہیں کہ لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے لیکن ماں باپ ایک ضد کر لیتے، نہیں ہم جہاں کریں گے وہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے اس طرح کی حالات ہمارے یہاں پر ماحول تھے کہ ماں باپ ہونا بھی بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ اولادوں کو ماں باپ کی بات کو ماننا چاہیے کہ ماں باپ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیشہ ہم سے ہمارے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ رشتہ، سب سے پاکیزہ رشتہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے، اس سے پاکیزہ رشتہ آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ بھائی بہن کا رشتہ ہو یا اور کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہو، بیوی بھی شوہر سے محبتیں کرتی ہیں، لیکن ایسے کئی واقعات زندگیوں میں دیکھیں، کتابوں میں لکھے جب شوہر پر حالات آتے ہیں تو بیویاں بھی ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جو بچوں کا ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن ہمارا بیٹا آرام میں رہے، ماں باپ کے یہ جذبے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ عمر میں بڑے بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں، کبھی وہ اپنی اولاد کو کسی جگہ نہ رشتہ کرنے کی وہ صلاح دیتے ہیں تو اولادوں کو ماننا اس میں خیر بلائی ہے۔ لیکن اگر کبھی لڑکا بالغ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ خود اگر کہیں پر کرنا چاہ رہا ہے اور وہ دوسری جگہ کا ارادہ ہی نہیں رکھتا،
یا کبھی لڑکی ضد پکڑ لیتی ہے. تو اس طرح کے معاملہ کرنے میں زبردستی لڑکے کا ماں باپ نے دوسری جگہ کر دیا یا لڑکی کا رشتہ ماں باپ نے زبردستی دوسری جگہ کر دیا، تو کثرت سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں. وہ رشتہ، وہ نکاح کا چند مہینے مشکل سے سال گزر پاتا ہے اور وہ نکاح طلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ اولادیں تھیں جو اولادیں ماں باپ کے دیکھنے پر شادیاں کر لیا کرتی تھی، کہ پہلے تو دیکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، لیکن شریعت منع نہیں کرتی کہ لڑکا اگر کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن ہمارے پالن پور کے علاقے میں مجھے پتہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا طالب علم کے دور، اس وقت ہمارے ایک تعلق والے کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، تو مجھے بتا رہے کہ ہمارے پالن پور میں یہ رواج نہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے. اب تو مجھے پتہ نہیں، یہ میں تقریباً 17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ مجھے کہہ رہے کہ ہمارے پالن پور میں یہ رواج نہیں. میں نے وہ ایک نوجوان مجھے کہہ رہا، میں نے اپنی بیوی کو اپنی شادی کے دن دیکھا کہ گھر والے دیکھ لیتے ہیں، ماں باپ دیکھ لیتے ہیں، اور اسی پر ہمارے علاقے میں یہ، اور گجرات کے باہر بہت سے علاقوں میں، بہار میں بھی آج بھی یہ رواج ہے، بہار میں بھی، کہ وہ ماں باپ دیکھ لیتے ہیں، لڑکا دیکھتا ہی نہیں ہے، ماں باپ دیکھ لیتے ہیں، گھر والوں نے دیکھ لی، پسند آ گئی، ماں باپ نے کہہ دیا تو اولادیں شادی کر لیتے، پوری زندگی نبھا بھی دیتی تھی. لیکن اب وہ مزاج نہیں رہا. اب چاہے اسلام تو بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا، لوگوں کی نظریات، لوگوں کی عقل، لوگوں کی سوچ، ان کے دل و دماغ بہت بدل چکے ہیں. تب یہ اولادیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کسی جگہ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق، وہ دیندار ہے، وہ فیملی اچھی ہے، وہ دیندار ہے، اچھے لوگ ہیں، تو پھر ضد میں آ کر اپنی ضد پکڑے کہ میری پسند ہی سے کرنا ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات، وہ ضد میں آ کر جب لڑکوں کا رشتہ کہیں اور جگہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر طلاق میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. تو ایک معاملہ یہ بھی کہ شادی سے پہلے دیکھنے کا رواج یہ بھی ہے، لیکن آج کل یہ بھی جب آپ کسی سے پختہ طور پر نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، بہت سے لوگ اس کو ایسے ہی چلو یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے طریقہ یہ ہے کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کو بتاتے ہیں، ایک لڑکا آیا دیکھ کر چلا گیا، دوسرا آیا دیکھ کے چلا گیا، تیسرا آیا، تو لڑکی والوں کے دل بھی ٹوٹتے ہیں. یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اب اس کا صحیح طریقہ یہ کہ فوٹو کے ذریعے دیکھ لیا جائے، پھر اب اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دیا جائے. گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا روبرو، ان کو یہ ہو گیا کہ بھئی اچھی لڑکی، تو پھر لڑکا دیکھنے جائے. پہلے ہی مرحلے میں لڑکا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پسند نہیں، ریجیکٹ کر رہا ہے، دوسری جگہ دیکھنے گیا، تیسری جگہ دیکھنے گیا، یہ بھی مناسب نہیں. اس سے لڑکی والے بھی بیچارے کئی رشتے، جب لڑکا دیکھنے کے لیے آتے تو پورا ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، کافی انتظام کرتے ہیں. وہ لڑکا ایک اپنی سوچ کہ بھئی ہم نے ہمارا نظریہ جو بنایا ہوا ہے، آج مسلمانوں نے، ہمارے شریعت نے تو ہمیں کیا کہا کہ لڑکی میں کون سی چیز دیکھنا ہے، کس چیز کو دیکھ کر نکاح کیا جائے گا، کس چیز کو دیکھ کر لڑکی کو پسند کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. ہمارے نبی نے ہماری رہبری فرمائی ہے. وہ ہمارے نبی نے، آپ علیہ السلام نے ہمیں اکیلا کسی بھی فیلڈ میں اکیلا نہیں چھوڑا. ہماری رہبری فرمائی ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. انسان کبھی مالداری کو دیکھتا ہے کہ بہت مالدار ہے، چلو کر لو. کیسی ہے لڑکی، ہے کالی ہے، پیلی ہے، کلوٹی ہے، پتلی دبلی جاڑی، کچھ بھی نہیں. لڑکا کیسا ہے نہیں، لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی دیندار ہے، اعلیٰ درجے کی اخلاق والی. لڑکا کیسا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، پیسے والا ہے، خود کا گھر ہے، خود کی ملکت ہے، خود کے کاروبار ہے، بس کر دو. تو انسان مال کو، حدیث سے پاک میں لکھا ہے، جو نکاح، جو رشتہ، جو نکاح مال کی بنیاد پر کیا جائے وہ مال ختم ہو جاتا ہے شادی کے بعد. اگر نکاح کو مال کی بنیاد پر کیا جائے، وہ نکاح نکاح کے بعد وہ مال باقی نہیں رہتا. کبھی انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کبھی خاندان کو دیکھ لو، بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، چلو کر لو. کبھی دینداری کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھو.
دینداری ہوگی، دونوں ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ بنگلوں میں چین سکون کی زندگی گزرا نہیں کرتی، مال و دولت سونے چاندی کے ریل پیل میں زندگیاں سکون سے نہیں گزرا کرتی۔ ایسے کئی واقعات، کروڑوں کے بنگلے، کروڑوں روپیہ ہے، لیکن وہاں لڑکی جانے کے بعد سسک سسک کے رو رہی ہے، بدک رہی ہے۔ یہ بنگلے ان کے لیے جیل خانے نظر آتے ہیں، اور ایک لڑکی وہ ہے جو چھوٹے سے مکان میں، چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی ہے، لیکن شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، دینداری ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کی بیوی اس سے خوش ہے۔ تو مال و دولت کی بنیاد پر نکاح نہیں کی جاتا، رشتے نہیں کی جاتا، دینداری کو دیکھ کر۔ آج کثرت سے ہمارے ماحول میں یہ وبا ہے کہ شادی کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رشتے کی بنیاد جو رکھی جاتی ہے وہ ہم نے دینداری کو دیکھ کر نہیں رکھی۔ تو رشتہ دیکھنے کے طریقہ بھی میں نے کہ بتایا کہ پہلے گھر والوں کو بھیجا جائے، جب وہ پسند کر لیں، ان کی مرضی ہو جائے تو پھر آپ لڑکا خود دیکھنے کے لیے جائیں۔ اور آج تو دیکھنے کا ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ میرج برو جو چلے ہوئے، رشتے شادی کرنے کے جو بنے ہوئے، میں نے سنا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی ہال میں باقاعدہ وہ سب کو بلاتے ہیں، ایک جیسے کہ ان کا جو شادی کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے، آپ ان کو اپنی لڑکی کا یا لڑکا ہے تو لڑکے کا فوٹو دے دو، پیسے دے دو، کچھ ایڈوانس پیسے دینا پڑتے ہیں، پھر وہ ایک دن متعین کرتے ہیں۔ اس دن میں تمام لڑکے جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں، تمام لڑکوں، جیسے کہ ہال رکھ لیا، پٹنی ہال رکھ دیا، اس میں پھر وہ سب لڑکوں کو بلاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی یا ہمارے یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں اور جگہ کی بات نہیں، کسی اور جگہ ایسا ہوتا ہوگا۔ وہ سارے لڑکے آ جاتے ہیں، وہ ساری لڑکیوں کو بلاتے ہیں، ایک طرف سارے لڑکے بیٹھے ہوئے، ان کے گھر والے، دوسری طرف لڑکیاں اور ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے۔ ایک ایک لڑکی اسٹیج پر آتی ہے، اپنا نام بولتی ہے، اپنا پورا بائی ڈیٹا بتاتی ہے، پھر وہ اسٹیج پہ اترتی ہے۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 40 50 100 لوگ جو لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو انٹرسٹ ہو اس میں کہ ہاں یہ لڑکی خوبصورت ہے، ڈگری والی ہے، پڑھی لکھی ہے، فلاں ہے، تو وہ پھر دوسرے جو ذمہ دار ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، تو وہاں پھر الگ سے ان دونوں کی میٹنگاں کرائی جاتی ہے۔ یہ کن لوگوں کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں؟ یہ تو غیروں کے طریقے، ان لوگوں کے طور طریقے جن کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث، نہ اسلام ہے۔ یہ طریقہ ہم کہاں سے لے کر آ گئے؟ آج مسلمانوں میں یہ طریقے پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مہذب لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کے ہوشیار لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے ملوث ہیں جو ان کا دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ تو شریعت نے اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھنا دکھانا، یہ تو بے پردگیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، شریعت نے اس طرح کے رشتے کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو رشتہ اگر کسی سے نکاح کا پیغام بھیجا جائے اور پھر بھیجنے کے بعد گھر والوں کو بھیجے، اس کے بعد پھر لڑکا جائے، اور جیسے اگر عمر ہو جائے لڑکے لڑکی کی تو اس میں نکاح کرنے میں، رشتہ کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ آج کی عمر میں 13 سے 14 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، 13 سے 14 سال کی عمر میں، اور وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جوانی چلتی ہے 40 سال تک، 40 سال میں وہ ادھیر عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہے بچپن، اس کے بعد دور ہے جوانی کا، اس کے بعد ادھیر عمر کا دور آتا ہے، پھر بڑھاپے کا دور آتا ہے۔ تو جوانی کی جو عمر ہے وہ 15 سے 13 کے بعد 13 14 میں بلوغت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے یہ ہے 35 سے 40 سال کے درمیان تک کی جوانی کا پیریڈ ہے۔ 35 سے 40 سال کے بعد جوانی ختم ہوتی، ادھیر عمری کی زندگی شروعات ہو جاتی۔ اب 14 سال میں بچہ بالغ ہوا، 28 30 سال میں 32 سال میں اس کی شادی کر رہے ہیں، اس کی جوانی کا 15 سال 16 سال تو ایسے ہی گزر گئے، جوانی کو بچی 6 7 سال، تب جا کے تو وہ شادی کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب لڑکا لڑکی جیسے رشتے کے قابل ہو جائے، اچھا رشتہ دیکھ کر، دیندار دیکھ کر ان کا رشتہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح منگنی، جس کو ہم کہتے ہیں منگنی کیا ہے؟ شریعت میں منگنی کہتے ہیں کہ نکاح کا وعدہ کرنا۔ لڑکے والے ہم نے منگنی کا طور و طریقہ، اس کا معنی کچھ اور سمجھ رکھا ہے۔ شریعت میں منگنی کا مطلب یہ ہے
کہ لڑکے والوں کو کوئی لڑکی پسند ہے، اب لڑکے والے لڑکی والوں سے وعدہ کر لیتے ہم آپ کی لڑکی سے نکاح، ہمارے لڑکے کا نکاح کریں گے، اس کا نام منگنی ہے، یہ منگنی ہو گئی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں جب تک 100 آدمی یہاں سے نہیں جائیں گے، 100 آدمی وہاں سے نہیں آئیں گے، دونوں ایک ساتھ کا کھانا نہیں ہوگا، پورے خاندان والوں کو نہیں بلائیں گے، تب تک منگنی نہیں ہوگی۔ یہ منگنی شریعت میں منگنی نہیں ہے بلکہ بے حیائی ہے۔ بلکہ آج تو ہمارا ایک قدم اور نہیں بلکہ کئی قدم آگے بڑھ گئے، اب تو رنگ منگنی چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے۔ ہم علماء کرام کو پوچھتے تک نہیں، ہم کسی عالم کو پوچھے تو صحیح کہ میرے لڑکی کی منگنی ہے، میری لڑکی کی منگنی ہے، میں رنگ منگنی کر رہا ہوں، کیسے اس نکاح میں محبت آئے گی؟ اگر اس رشتے کو، میں تو کہا کرتا ہوں اس رشتے کو حرم شریف میں بھی پڑھا دے بیت اللہ کے سامنے، جن نے رنگ منگنی کری اور نکاح بیت اللہ میں پڑھا رہا ہے، ان میاں بیوی میں محبتیں آنے والی نہیں ہیں، دلوں کو ملنے والے نہیں ہیں، نہ ان کی اولاد نیک بننے والی ہے۔ جن کے بنیادی خراب ہو، گناہ پر ہو، نافرمانی پر ہو۔ ایک انسان جب اپنے مکان کو بناتا ہے تو اس کی بنیاد کو مضبوط بناتا ہے، اگر بنیادی خراب ہو پھر اوپر وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتا چلا جائے، وہ عمارت گر جائے گی، زیادہ دن نہیں رہی، کیونکہ اس نے بنیادی کو کمزور رکھا۔ یہ رشتے، یہ منگنیاں، شادی، ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے، اگر وہی نافرمانی پر ہوئی، گناہ پر ہوئی، آئندہ کی زندگی چین سکون سے نہیں گزر سکتی۔ ہم اولادوں کی خوشیوں کے چکر میں کہ میرا بیٹا خوش ہوگا، گھر والے خوش ہوں گے، رشتہ دار خوش ہوں گے، خاندان والے خوش ہوں گے، یہ کثرت سے ہمارے یہاں پہ ایک مزاج ہو گیا ہے۔ اگر 100 منگنیاں تو 100 میں سے 75 منگنیاں ایسی ہو گئی جو رنگ منگنی ہو گئی، دونوں لڑکا لڑکی بازو میں بیٹھتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد دلہا دلہن ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ منگنی کے وقت ایک ہی صوفے پر لڑکا لڑکی دونوں ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے کو رنگ پہنا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنتیں ہوتی ہے ایسی مجلسوں پر، اس میں شریک ہونے والے بھی گنہگار ہیں۔ اگر کوئی ایسی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ناراض ہو جائے، ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک بھی نہ ہو، ہم ان کو صاف کہہ دیں کہ یہ گناہ کی مجلس، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ انہیں رشتہ رکھنا ہے تو ان کی مرضی، میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، خاندان کے، وہ لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اور بڑھاوا ملتا ہے۔ ان لوگوں کا شریک ہونا بھی ان کے گناہ میں شریک ہونا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی جگہ جوا چل رہا ہو، 10 لوگ کھیل رہے ہیں، 5 لوگ سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو سب کو پکڑ کر لے جائے گی، اور 5 لوگ کہے بھائی میں تو نہیں کھیل رہا تھا، میں تو صرف دیکھ رہا تھا، پولیس کہیں گے تمہارے دیکھنا ہی ان کا حوصلہ افزائی کرنا ہے، تم بھی ان میں شریک ہو، سب پر ایک ہی کیس لگے گا۔ تو وہ جو رنگ منگنی جو کر رہے ہیں، جو لوگ شریک ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھی گناہ گنہگار میں شریک ہے کہ ان کا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مجلسوں میں شریک بھی نہ ہونا چاہیے۔ تو رشتے اگر میں نہ ملنے کی وجوہات میں نے بتائی کہ کیوں نہیں ملتے ہیں، کہ جب عمر تک پہنچ جاتے تب شادی نہیں کرتے، رشتے آتے ہیں پھر بھی ٹھکرا دیتے ہیں، جب عمر نکل جاتی ہے پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اس لیے لڑکا لڑکی جب رشتے کی عمر کو پہنچ جائے تو مناسب رشتہ دے کر ان کا رشتہ کر دیا جائے، اور رشتے کے بعد جو منگنے کا مرحلہ ہے ان کو کچھ تحفے تحائف دینا ہے، دیے جائے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر دیا جائے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں، بہت سے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا لڑکا نکاح کے قابل ہو گیا، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، یہ لڑکی ہے یہ نکاح کے قابل ہو گئی، اب تک کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وظیفہ ہمیں بتلایا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے، اچھے رشتوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اولاد رشتے کے قابل ہو جائے پھر ہم دعا کریں، نہیں، جیسے بھی بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو تبھی سے ماں باپ ان کی اولاد کی دعا کریں، اللہ یہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے اچھا رشتہ کر کے ان کو نکاح کا جوڑا ملا دینا، ہمیشہ یہ دعا کریں۔ ہوتا کیا ہے جب وہ نکاح کے قابل ہوتا پھر ہم دعا کرنا شروع کرتے، لیکن جیسے بچہ ہمارے یہاں پر آیا، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں باپ وہ ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔
اب اگر ماں باپ نے 13 سال 14 سال 15 سال مسلسل روزانہ دعا کری تو کبھی نہ کبھی اس کی دعا کوئی گھڑی ایسی ہوئی کہ اللہ نے قبول کر لیا، اس کی قبول ہو گئی تو اس کے ماں باپ کی دعا سے اولادوں کی زندگیاں بھی بن جائے گی۔ لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ جب اولادیں نکاح کے قابل ہوتی ہے پھر ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں۔ چاہے اولادیں چھوٹی ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے بچے جب رشتے کے قابل ہو جائے، اچھے ان کے لیے مناسب، دیندار، ان کو سمجھنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے ایسے رشتے ہماری اولادوں کو عطا فرما، ہمیشہ دعا مانگنے والے بنے۔ اور قرآن کریم میں ایک دعا سکھلائی رشتے کے لیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے قرآنی دعا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ اس قرآنی دعا کی برکت سے بہتر جوڑا اس کو عطا کرے گا۔ ایسے جوڑے ملیں گے جو ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس قرآنی دعا کی برکت سے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔